وقت کی انگلیاں جب بھی تاریخ کے اوراق پلٹیں گی تو حیدرآباد شہر کی ان شخصیات کا ذکر ضرور ملے گا جنہوں نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جنہوں نے اس شہر کو سنوارا، سدھارا اور اس قابل بنایا کہ لوگ شہری زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ انہوں نے شہر میں محض فلاحی ادارے قائم نہیں کیے بلکہ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کئی تعلیمی ادارے بھی بنائے جہاں مفت تعلیم فراہم کی جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج حیدرآباد میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر ایک مخصوص طبقے کے لیے محدود ہے۔ جہاں تعلیم اب معلومات کا ذریعہ تو ہے مگر وہاں دانش نہیں ملتی۔ کسی زمانے میں تعلیم و تربیت کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی مگر اب نہ تو وہ اسکول رہے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ۔ آج ہر گلی میں قائم اسکول میں بچوں کو ایسے پڑھایا جاتا ہے جیسے مرغیاں دڑبے میں چوزوں کو رکھتی ہیں، جہاں بچوں کے کھیل کا میدان میسر نہ ہو۔ کیا ہم ایسی جگہ کو اسکول کہہ سکتے ہیں؟ حیدرآباد میں جو بنیادی تعلیمی ادارے تعمیر ہوئے ان میں سے نوول رائے ہیرانند ہائی اسکول بھی ایک ہے۔ ہیرانند کا جنم 23 مارچ 1863 کو ہوا۔ پیشے کے اعتبار سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے حیدرآباد میں کالرا کے مریضوں کا علاج کیا مگر ان کا اہم مقصد تعلیم کا حصول تھا۔ انہی دنوں میں ایک فرد 1 روپے کے حساب سے اسکول کے لیے چندہ جمع کیا گیا اور یہ رقم 1 لاکھ تک جمع ہوئی جس سے اسکول کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ ہیرانند سندھ کے پہلے طالب علم تھے جنہوں نے میٹرک اور گریجویشن کلکتہ سے کیا۔ 1884 میں جب وہ سندھ واپس آئے تو کراچی میں سندھ سدھار سندھی ٹائمز انگریزی اخبارات کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ہیرانند نے جلد ہی محسوس کر لیا تھا کہ صحافت ان کی زندگی کا مقصد نہیں بلکہ سماج کی خدمت کرنا ہے، لہٰذا وہ 1887 میں کراچی سے حیدرآباد آئے جہاں اپنے بھائی نوول رائے کے ساتھ انہوں نے سندھ میں ایک نئی روح پھونکی۔ دونوں بھائیوں نے 1888 میں حیدرآباد میں یونین اکیڈمی کی بنیاد ڈالی۔ دونوں بھائیوں کی وفات کے بعد یہ ادارہ نوول رائے ہیرانند اکیڈمی کے نام سے مشہور ہوا، جہاں اس زمانے میں سنسکرت زبان اور اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ پہلا نجی اسکول تھا جس کے پرنسپل ہیرانند تھے۔ یہ عمارت حیدرآباد شہر کے رسالہ روڈ گول بلڈنگ کے سامنے واقع ہے جس کے احاطے میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1، سندھ لاء کالج اور فاطمہ گرلز ہائی اسکول قائم ہیں۔ سندھ لاء کالج کی عمارت اسی اسکول کا حصہ ہے مگر دیوار کھڑی کر کے اسے الگ کیا گیا ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت جس میں تقریباً 20 سے 22 کمرے ہیں۔ دوسری منزل پر ایک بہت بڑا ہال بھی موجود ہے جسے کسی زمانے میں غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی ہال میں ایک اسٹیج بھی تھا جہاں ڈرامے بھی ہوا کرتے تھے مگر اب اس ہال کی حالت خستہ حال ہے اور ڈراموں کا سلسلہ کافی عرصہ قبل بند ہو چکا ہے۔ اس ہال کو ہنری پرسلی جیکب کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جو کہ 1894 میں کراچی میں وفات پا گئے تھے، جبکہ سائنس ہال بھائی گنگا رام تلوک چند کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے اس زمانے میں 7,000 روپے کا چندہ دیا تھا۔ عمارت کا نقشہ انگریزی کے حرف ای پر ترتیب دیا گیا ہے جس کا مطلب ایجوکیشن ہے۔ اوپر اور نیچے کی راہداریاں کافی کشادہ ہیں۔ اسکول کے آگے ایک کشادہ میدان ہے جس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل سیکشن بھی ہے جس کی دیواروں پر لگے بورڈ پر ان تمام شخصیات کے نام درج ہیں جنہوں نے اس اسکول کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا۔ سائنس لیب اور لائبریری سمیت
اس اسکول میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک اسکول میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پارک بھی قائم ہے۔ سرخ اینٹوں سے بنی اس عمارت کو کوشش کر کے اسی حالت میں برقرار رکھا گیا ہے۔ کشادہ کلاس روم سے لے کر چوڑے دروازوں اور کھڑکیوں والے اس اسکول میں 500 طالب علم زیر تعلیم ہیں، مگر اس اسکول کے حوالے سے ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل اسے ایک مقامی این جی او کے حوالے کیا گیا۔ اس کے لیے الگ سے کمرے بھی تعمیر کیے گئے جہاں پر یہ این جی او کام کر رہی ہے۔ اسکول کے اساتذہ اور این جی او کے عملے میں اب اس بات پر تکرار ہے کہ یہ این جی او اسکول کی انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے، کیونکہ مقامی این جی او نے وہاں پر ایک بیوٹی پارلر بھی قائم کر لیا ہے، جس پر اسکول انتظامیہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا چکی ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ مقامی این جی او کو اسکول کے عملے کی نگرانی کرنے کے لیے یہاں جگہ دی گئی ہے۔ اب اس اسکول میں جہاں بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، وہاں ایک تکرار بھی جنم لے رہی ہے۔ سندھ حکومت سندھ میں موجود اسکول اور تعلیمی اداروں کو بہتر تو نہیں کر سکی، لیکن جو ادارے کچھ بہتر انداز سے کام کر رہے تھے، انہیں بھی ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی ادارے کو بہتر انداز سے چلانا حکومتی انتظام کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وہ بھی کیا شخصیات تھیں جنہوں نے ایسے تعلیمی ادارے بنائے جو صدیوں میں بھی قائم ہے اور عرصہ دراز سے لوگوں کے ذہنوں کی علم کے ذریعے آبیاری کرتے رہے ہیں، مگر اب ہم ان اداروں سے ایسے ذہن پیدا کرنے سے قاصر ہیں جو ہماری قوم کی صدیوں تک رہنمائی کر سکیں۔ ایسا پہلے کیوں ممکن تھا اور اب کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔